اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو حکیم الطاف دیسی خزانہ پی گے۔ جی دوستو، آج ہم ایک اہم ترین موضوع پہ بات کریں گے، مشت زنی۔ مشت زنی کیا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس کے اسباب اور علاج پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دوستو، مشت زنی، مشت فارسی زبان کا لفظ ہے، مشت کے معنی ہے ہاتھ، زنی ہاتھ کا استعمال، ہاتھ کا چلانا۔ اکثر لڑکے غلط موویز، غلط ویڈیوز، غلط لٹریچر پڑھ کر وہ جو ہے نا تنہائی میں رات کو اکیلے اپنے کمرے میں جو ہے نا ہاتھ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا نقصان، خاص طور پہ نفس ان کا سکڑ جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور نفس کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ تو اصل میں جو ہے نا اس کا مین سبب معاشرہ بھی ہے کہ کافی حد تک معاشرہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہمارے جو آج کل کی جو عورتیں بازار میں جس لباس سے نکلتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ کافی حد تک لڑکوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکیاں پھر آج کل کی گرم غذائیں ہیں، باربیکیو، چکن بروسٹ، کڑھائیاں، تو یہ چیزیں بھی پھر کافی حد تک حرارت میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو اکیلے پن میں پھر لڑکے تنہائی میں جا کر پھر جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بے دردی سے بے دریغ اپنا مادہ حیات ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو انہیں پھر اپنی بیویوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو لہذا خدا را آپ جو ہے نا اس کا بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں، باوضو رہیں، 5 وقت نماز ادا کریں، برے خیالات کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ تو اس کا صحیح جو ہے نا یہ اس کا علاج ہے۔ باقی جو میڈیسن کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں جس سے نفس کبھی بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے گا۔ یہ میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا، گارنٹی گناہ ہے، لیکن مجھے اپنے اس نسخے پہ ناز ہے۔ میں کہتا ہوں لاکھوں میں، ہزاروں میں ایسے نسخہ ملے گا، ایسے کوئی نہیں بتائے گا۔ کمال کی چیز ہے، مجرب ہے، لاجواب ہے۔ تو دوستو خیال کریں، جس بے دردی سے آپ اپنا مادہ حیات ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ اس کے نقصانات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایسے مریض کا پھر دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، قوت بصارت اس کی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، جوڑوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا اس کو نسیان، بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا پھر مریض کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے قسم کا، جسم کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریض کو چاہیے کہ تر چیزوں کا زیادہ استعمال کرے، خاص طور پہ دہی دودھ کا زیادہ استعمال کرے۔ باقی آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اسبد، بسباسا، جوزبوا، دار چینی ہر ایک 25 گرام، کنجد مکشر 35 گرام۔ جتنی انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو کوٹ چھان کے آپ صفوف بنا لیں۔ اس کے وزن کریں، جتنا وزن بن جائے اس کے 3 سے زیادہ شہد میں جو ہے نا آپ قوام تیار کریں۔ قوام تیار کرنے کے بعد جب قوام بالکل گرم ہو جائے، قوام تیار ہو جائے، تو اس کے اندر آپ یہ انگریڈینٹس ایڈ کر دیں، وہ صفوف ایڈ کر دیں۔ تو اس کے بعد آپ اتار دیں، ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کا مجون تیار ہے۔ دوستو آخر میں پھر میں آپ سے جو ہے نا گزارش کروں گا، آپ اپنے آپ کو باوضو رکھیں، تو نماز کا جو ہے نا 5 وقت جو ہے نا نماز پڑھیں، اور جو ہے نا اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔